اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف سکوت کا عالم تھا اور لوگ بے خبری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ بھی اس دور میں موجود ہیں جب ایک ایسی شخصیت نے قدم رکھا جس نے اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں پر ایسا نقش چھوڑا جسے صدیوں تک مٹایا نہ جا سکا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک شخص نے اپنے اعمال، اپنے الفاظ اور اپنے ایمان کی روشنی سے لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ معزز دوستو، بعض اوقات زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے سامنے بڑے بڑے سبق لے کر آتے ہیں اور یہی انمول واقعات ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایمان افروز واقعات سنانے جا رہے ہیں جن میں ہمیں حق، انصاف اور ایمان کی ایسی مثال ملتی ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ یہ سیب مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ننھا سا بچہ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ سیب بچے کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ بہت حیران ہوا اور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور اپنی ماں کو جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ ماں نے بچے کو تسلی دی اور اس کے لیے بازار سے ایک نیا سیب خرید لائی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں سیب کی خوشبو محسوس کی تو فوراً پوچھا، یہ سیب کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں یہ سرکاری سیب تو نہیں؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، یہ سیب بازار سے خریدا گیا ہے۔ جب آپ نے بچے کے منہ سے سیب چھینا تھا بچہ رو رہا تھا، اس لیے یہ سیب بچے کو بازار سے خرید کر دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، یہ ننھا بچہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کی بات سن کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے یہ سیب بچے کے منہ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کو یہ سیب کھانے دیا ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ میں نے سرکاری چیز کو اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ بات میرے دل پر بوجھ بن جاتی اور میرے ایمان کی کمزوری ہو جاتی۔ معزز دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو انصاف اور ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ اپنے بیٹے کو بھی سرکاری چیز کھانے سے روک دیا تاکہ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ نیک دل اور عادل خلیفہ تھے جنہوں نے کبھی انصاف کے پیمانے اپنے خاندان کے لیے بھی نہیں بدلے تھے۔ ان کی ہر حرکت میں ایمان اور انصاف کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ معزز دوستو، اب یہاں رک کر ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، اگر ہمارے پاس بھی ایسی صورتحال ہو تو کیا ہم بھی اسی انصاف اور ایمان کے ساتھ فیصلہ کر پائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنے دل کی خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں؟ معزز دوستو، آپ نے بہت سے حکمرانوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر کیا آپ نے کبھی ایک ایسے حکمران کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنے عہدے کو طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک عظیم امتحان سمجھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے کہ جن کی حکمرانی اور انصاف کی مثالیں آج بھی ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا کوئی حکمران واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ معزز ناظرین و سامعین،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سننے کے لائق ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ان کے ایمان اور انصاف کا آئینہ دار تھا۔ ایک ایسا خلیفہ جو رات کو سرکاری کام کے لیے سرکاری چراغ جلایا کرتا تھا اور ذاتی کام کے لیے اپنا چراغ ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی طرف، جو خلافت کے بوجھ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کا ایک ایسا سبق آموز نمونہ ہے، جسے سن کر آپ کو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ انصاف کا معیار کیا ہوتا ہے۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 682 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق اموی خاندان سے تھا اور آپ کی پرورش ایک دیندار اور نیک ماحول میں ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 717 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ سادگی اور پاکیزگی کو اپنایا اور دنیاوی لذتوں سے ہمیشہ دور ہی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور کردار کا وصف سب سے نمایاں تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے مثال قائم کی اور اپنے عمل سے لوگوں کے دل جیتے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کی بھاری ذمہ داری میں آئے تو ایک ہی اعلان سے عوام کے دلوں کو تسلی دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو، لیکن جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ معزز دوستو، ایسی جرأت اور حیا بھلا کہاں ملتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ اس عزم کی گواہی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ملازم نے آپ کے لیے وضو کا پانی سرکاری باورچی خانے میں گرم کیا تو آپ نے اتنی ہی لکڑیاں خرید کر سرکاری باورچی خانے میں رکھوا دیں، کیونکہ سرکاری چیزوں کا استعمال ذاتی کاموں کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام عاصم خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان اس وقت مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن مدینہ کی بابرکت گلیوں میں گزرا۔ یہ وہی مدینہ تھا کہ جہاں اسلام کے عظیم محدثین اور بزرگ ہستیاں موجود تھیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کی تعلیم و تربیت بہترین انداز میں ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ نے عربی زبان، شعر و شاعری اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے استاد سہل بن کیسان نے بھی آپ کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے آپ کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دی اور 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تقوی اور عدل کا اہم مقام تھا۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر کے دوران آپ نے قیامت کے بارے میں یاد کیا اور قیامت کو یاد کر کے آپ آنسو بہانے لگے۔ آپ کے اس تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ آپ کی بے مثال دینی تربیت نے آپ کو ایک عظیم امام اور فقیہ بنا دیا، جنہیں بعد میں دنیا نے عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمران کی مثال ایک بازار کی سی ہے۔ اس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر حکمران خود نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک ہوگی، اگر وہ نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہوگی۔
انہوں نے خلافت کے پہلے دن ہی اعلان کر دیا کہ اگر کسی سے کوئی چیز ناجائز چھینی گئی ہے تو وہ واپس لے لے، اور یہیں سے ان کی حکمرانی کی مثال قائم ہوئی۔ انہوں نے اپنی تمام ذاتی جائیدادیں بیت المال میں جمع کروا دیں اور خود کو اور اپنے خاندان کو بیت المال سے حاصل ہونے والے وظائف سے بھی روک دیا۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دینی کارناموں میں سے غصب کی گئی جاگیر اور اموال ان کے اصل مالکان کو واپس کروانا سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ ہے۔ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجی جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں اور بھی حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو ان واقعات سے روشناس کروائیں گے کہ جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ کا ایک یادگار حکمران کی حیثیت دی۔ ان کی زندگی کے یہ واقعات آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ تو جانیے اگلے حصے میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے بنو امیہ کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ تو پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیں۔